السلام علیکم ناظرین. آج وی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ جن کی ایریا آف اسپیشلٹی جو ہے خواتین سے ریلیٹڈ بیماریوں کی ہے, ذہنی بیماریوں کی. تو واٹ اے پلیزر ٹو ہیو ڈاکٹر صوفیہ کریم ود اس اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس. تھینک یو فار ہیونگ می. یہ تو شرمائیں گی لیکن میں تھوڑا سا تعارف دے دیتا ہوں ان کا. میں عرصہ 30 سال سے جانتا ہوں ان کو. یہ ان کی پروفیشنل کوالیفیکیشنز جو ہیں, یہ ممبر ہیں رائل کالج آف سائیکائٹرسٹ ہیں. دیٹ واز ڈن مینی ایئرز اگو. یہ ممبر, یہ ان کے پاس ایم ایس سی ہے کلینکل سائیکائٹری میں. ان کے پاس پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ ان میڈیکل ایجوکیشن اور کیل یونیورسٹی سے بزنس اسکول سے بھی مینجمنٹ کے ڈپلومہ ہیں. سو بیسیکلی یہ پیری نیٹل سائیکائٹرسٹ ہیں. میں ان سے ہی پوچھوں گا کہ یہ کیا پیری نیٹل سائیکائٹری کیا ہوتی ہے, اور آج کا موضوع بھی یہ ڈٹرمن کریں گے. جی ڈاکٹر صوفیہ. Perinatal psychiatry is related to mental illness during and after pregnancy. Very much overlooked in our part of the world, but very important کیونکہ ماں ہیلدی ہوگی تو بچہ بھی ہیلدی ہوگا. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ یہ پیری نیٹل سے کیا مراد ہے؟ اکثر لوگوں کو شاید اس چیز کا پتہ نہ ہو. پیری نیٹل سے مراد ہے ان اینڈ اراؤنڈ پریگننسی اینڈ چائلڈ برتھ. تو اینٹی نیٹل ہو گیا کنسیپشن سے پہلے. ظاہر ہے اف somebody is prone or vulnerable to mental illness تو باہر تو خاص سروسز ہوتی ہیں, اسپیشلائز سروسز ہوتی ہیں جہاں رجوع کیا جاتا ہے ایون بیفور کنسیپشن, بیکاز وہ vulnerable ہوتی ہیں ٹو ڈیولپنگ مینٹل illness کیونکہ ان کا کوئی ہسٹری ہوتی ہے پیچھے آف مینٹل illness. تو کنسیپشن سے لے کے ڈیورنگ پریگننسی سارا جو 9 مہینے ہیں وہ, اینڈ دین اپ ٹو اے ایئر آفٹر چائلڈ برتھ کنسسٹ آف دا پیرینیٹل ٹائم. چائلڈ برتھ جو ہے وہ بہت بڑا لائف ایونٹ ہے. ہم لوگ تھوڑا سا انڈر پلے کرتے ہیں اس کو, ہمارے کلچر میں تھوڑا سا انڈر پلے کیا جاتا ہے, بٹ اٹس اے میریکل, اللہ کا میریکل ہے. اور بچے کی پیدائش ایک بہت بڑا ایونٹ ہے ایک عورت کے لیے. اس سے ریلیٹڈ 3 ٹاپکس دیٹ نیڈ ٹو بی ڈسکسڈ. ایک تو ہے جی پوسٹ نیٹل بلوز which are very common. 50 to 80% of women who give birth suffer from postnatal blues. And those usually go away themselves. اس کی علامات if you allow me I can highlight those. جی پلیز. اس میں تھوڑا سا انگزائٹی, تھوڑا سا اوور سینسٹیو ہونا, تھوڑا سا بچے کے بارے میں ورڈ ہونا, جو نارمل ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں ایک انسان کی when a new person enters their life, تو وہ ایک نارمل سا ریئیکشن ہے ایک انسان کا. وہ اتنا زیادہ ایسکلیٹ نہیں کرتا کہ آپ کی فنکشننگ کو ہنڈر کرے, اینڈ اٹ یوزلی لاسٹ اباؤٹ اراؤنڈ 10 days to 2 weeks. Those are postnatal blues. Obviously that results from the extreme hormonal kind of tsunami that happens after childbirth, plus sleep deprivation and so on and so forth. So this is a normal kind of a reaction of a physiological reaction of the body and the brain to childbirth. So postnatal blues are pretty normal, and like I said, they happen in a majority of the women who give childbirth. تھوڑا سا ناظرین کے لیے بھی کہتے جائیں کہ پوسٹ نیٹل بلوز, اگلے کہتے ہیں کہ جی ڈپریشن اور پوسٹ نیٹل بلوز یہ مکر کر رہی ہے, ڈرامے کر رہی ہے, عورت توجہ مانگتی ہے. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ پوسٹ نیٹل بلوز کامن ہے, وہ عورت کی باڈی اور اس کا دماغ ایڈجسٹ کر رہا ہے. ہاں نہیں بالکل مکر نہیں ہے, بلکہ اٹس اے ویری مچ اے فیکٹ, ویری ویل ریسرچڈ, ریکگنائزڈ, بالکل ریکگنائز اینٹیز ہیں. تو اس کے بیونڈ اگر یہ جانا شروع ہو جائے, اف اٹ گوز بیونڈ 2 to 3 weeks اور سیویرٹی پکڑ جائے سمٹمس, then that can turn into an actual mental illness. وہ کون سی ہے mental illness? وہ that could be, obviously we'll touch upon the psychosis part of it in a later talk, but today obviously I'll mostly highlight on the perinatal depression aspect of it. Postnatal depression جو ہے وہ پوسٹ نیٹل بچے کی پیدائش کے بعد. جی بالکل. and that can, postnatal depression can start any time after the birth of the baby up till the first year, یعنی اس کی first birthday تک. اس کو آپ پھر ڈائگنوز کریں گے ایز
post natal depression. تو ہمیں کچھ علامتیں بتائیں گے کہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن کی کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ جیسے ڈپریشن کی علامات ہیں اسی طرح پوسٹ نیٹل ڈپریشن کی بھی علامات ہیں. ان میں اداس رہنا, رونا, موٹیویشن لوز کرنا, کنسنٹریشن لوز کرنا, ایپیٹائٹ میں چینجز, بہت کھانا یا کم کھانا, نیند کی خرابی, بہت وری کرنا بچے کے بارے میں کہ یہ ٹھیک سے سانس نہیں لے رہا یا بریسٹ فیڈ نہیں کر رہا, یا اینکشس رہنا, اریٹیبل رہنا, اور سمجھنا گلٹی تھوڑا سا فیل کرنا کہ میں شاید اچھی ماں نہیں ہوں, میں خیال نہیں رکھ سک رہی ٹھیک سے. پھر تھوڑا سا تناؤ آ جانا بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف, کیونکہ ویسے بھی پوری ڈائنامکس چینج ہو جاتی ہیں تو وہ اور اثر انداز ہوتا ہے اگر آپ ڈپریسڈ ہیں. ظاہر ہے آپ کے پارٹنر کے ساتھ ریلیشن شپ خراب ہونا شروع ہوتی ہے. ارد گرد آپ کے بہن بھائیوں سے, فیملی سے, ان لاء سے اوائڈ کرنا کانٹیکٹ, آئسولیٹ ہونا. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ماں اور بچے کے لیے کہ عورت اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتی ہے, سیلف کیئرز ختم ہو جاتی ہیں یا بہت ریڈیوس ہو جاتی ہیں, اور وہ اپنے بچے کی طرف دھیان نہیں دے سکتی, اس کے ساتھ بانڈ نہیں کر سکتی. تو اس کے بعد ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں ہوتی ہے پوسٹ نیٹل ڈپریشن؟ ہر عورت کو ہوتی ہے بچے کی پیدائش کے بعد؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ چائلڈ برتھ از اے میجر لائف ایونٹ. اس میں ظاہر ہے آپ کی پوری باڈی کی فزیولوجی چینج ہو جاتی ہے, آپ کے ہارمونز اور آپ کی روٹین اور ہر چیز چینجز, پورا آپ کی پوری میجر لائف ایڈجسٹمنٹ الٹی سیدھی ہو جاتی ہے. آپ پہلے ایک انڈیپینڈنٹ انسان ہوتے ہیں, پھر آپ کو یو ہیو ٹو لک آفٹر دس پرسن ہو از obviously ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ. اس کے علاوہ there are multiple factors which can trigger depression postnatally. اس میں فرسٹ آف آل آپ کی اپنی پری ڈسپوزیشن ہے, تو جینیٹکس can play a role. If you have had any mental illness in the past, or you've had postnatal depression in the past, or any first degree relative, پہلے بیبی سے جی اگر آپ کے ظاہر دوسری تیسری برتھ ہے, and if you've suffered from depression in the past, then the risk gets obviously higher. If your mother has suffered from postnatal depression, then the risk is higher. If anybody in your family has family history آپ کی mental illness کی, obviously all genetics will contribute. So genetics is very important. Genetics is important. اس کے بعد آپ کی اپنی physical health ہے. There are certain blood tests that all gynecologists, obstetricians should carry out. Thyroid function tests are very important, کیونکہ اگر آپ کا thyroid under function کر رہا ہے that can mimic depression. تو آپ کے بیسک بلڈ ٹیسٹ, ڈلیوری بھی مشکل ہو جاتی ہے. ہاں تو وہ بالکل ہو جاتی ہے. اور اس میں میں اسی پہ آ رہی تھی کہ پھر ایک عورت کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میری پریگننسی کیسے ہوگی, میری ڈلیوری کیسے ہوگی, میرا بچہ کیسے ہوگا. تو اگر پریگننسی ٹرامیٹک ہے یا ڈیفیکلٹ پریگننسی رہی ہے, بہت ہی زیادہ سکنس رہی ہے, ارلی مارننگ سکنس رہی ہے, ڈلیوری بہت ٹرامیٹک رہی ہے, سی سیکشن وغیرہ سی سیکشن ہوا ہے, یا آپ کی فورسیپس ڈلیوری ہوئی ہے, یا ڈفرینٹ پوزیشنز فرق, مطلب فیٹل پوزیشنز جو ہیں وہ اب نارمل رہی ہیں, اس کی وجہ سے ٹرامیٹک ڈلیوری رہی ہے, وہ ہے. پھر آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن کہ بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جینڈر ہمارے ہاں از آف اٹ موسٹ امپورٹنٹ, اور ہمارے یہاں بہت زیادہ عورت کی رسپانسبلٹی سمجھی جاتی ہے کہ یہ لڑکا ہی پیدا کرے گی. ویئرز عورت کی رسپانسبلٹی یہ نہیں ہے. عورت خود جو اس کی جنس ہے وہ ڈٹرمن نہیں کر سکتی. یہ obviously سائنس نے پروو کیا ہے کہ یہ آدمی ہی عورت کو وائی کروموزوم دیتا ہے جو ایکس اور وائی بن کے, جس سے لڑکا بن سکے, جس سے جنس مرد کی جنس پیدا ہوتی ہے. تو وہ اگر پھر بیٹی ہو جائے تو وہ اس کے اوپر ایک بہت پریشر ہوتا ہے. پھر وہ ظاہر اس بیٹی کو لے کے جب گھر جائے گی اپنے ہسبینڈ کے پاس یا اپنی ان لاز کے پاس, وہ بہت زیادہ اس کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ فیکٹر جو ٹریگر کر سکتی. پھر obviously اس کو کتنی سپورٹ ہے گھر میں, ان ہاؤس ورک, سوشل سرکمسٹانسز کیسے ہیں, اس کے فائنینشیل سرکمسٹانسز کیسے ہیں, اس کے گھر والے, اس کا ہسبینڈ اس کو کتنا سپورٹ کرتا ہے. پھر اس کا اپنا پرسیپشن مدرہڈ کا, اس کا اپنا کیا ایکسپیرینس ہے وین شی واز اے چائلڈ اینڈ شی سو ہر مدر, تو اس کا کیا ایکسپیرینس ہے. ہم پیرنٹنگ اسکولز میں تو جاتے نہیں ہیں نا, تو یہ بہت ٹریگر کرتی ہیں چیزیں. میں کچھ جگہوں پہ دیکھ رہا تھا کہ بچوں کے ماؤں کے الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں لوگ, جی, اور اگر لڑکی کا فیٹس ہو تو اس کو ابورٹ کروا دیتے ہیں, جی جی جی, یا پیدائش کے بعد دفنا دیتے ہیں یا کہیں چھوڑ دیتے ہیں. جی جی, تو ایک بڑا انفارچونیٹ پہلو ہے ہمارے کلچر کا. بالکل جی. تو اور وجوہات بتائیں گی آپ جینڈر کے علاوہ
جی جیسے میں نے کہا کہ آپ ہسبینڈ کی سپورٹ ہے، گھر میں سپورٹ ہے، آپ کے سوشل سرکمسٹانسز ہیں، آپ کی فائنینشیل سرکمسٹانسز ہیں، آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے، انڈیپینڈنس ہے، اکنامک انڈیپینڈنس ہے، یہ سب چیزیں مل جل کے آپ کے جو بایو سائیکو سوشل جیسے ہم کرائٹیریا ہوتا ہے اس پہ پھر تو یہاں تو یہ سوچتے ہیں کہ آدمی کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، اس کا کام ہے بچے کو پیدا کر دینا، امپریگنیٹ کر دینا عورت کو. اور بہت سارے ملکوں میں تو پٹرنل لیو مل جاتی ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں. یہاں صرف عورت کی رسپانسبلٹی سمجھی جاتی ہے بچے کو پالنا. تو اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے ہمیں؟ دیکھیں جی ایز اے مسلم ہم حضور کی سنت پہ چلتے ہیں، اور حضور نے ٹائم اینڈ ٹائم اگین ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ عورت از لائک اے پرنسس ان دا ہوم. تو اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اس کو خوش رکھنا، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ اس کی ہر نیڈ کو پورا کرنا یہ آدمی کا فرض ہے. اور کئی احادیث ہیں جن میں حضور نے بار بار ذکر کیا ہے کہ میری نظر میں وہ آدمی سب سے بہترین ہے جو اپنی وائف کا خیال رکھے، جو اس کی جائز خواہشات ہیں ان کو پورا کرے اور اس کی مدد کرے ان ہاؤس ورک. حضرت عائشہ کی وہ بہت مدد کیا کرتے تھے ہر چیز میں، ہاؤس ورک میں بھی. تو یہ کوئی ہمارے ہاں ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ جی آدمی سبب تو سارے موجود ہیں نا. جی جی بالکل ہیں، ریلیجن میں بھی ہیں. بالکل ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صوفیہ کریم. سو ویورز، تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. آپ کے کوئی سوالات ہوں گے ان سے تو آپ ہمیں کامنٹ باکس میں بھیجیں، ہم اس کا جواب دیں گے. اور اگلی ویڈیو جو کہ ٹریٹمنٹ کے بارے میں، اس کے لیے آپ منتظر رہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.